آپ اصل کراچی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ اصل وہ لوگ ہیں کراچی کے جو کراچی کے ذمہ دار ہیں، کراچی کے اصل مسائل کو سمجھتے ہیں، کراچی کے اصل پریشانیوں کو سمجھتے ہیں، اور زیادہ تر جو ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں اور ہم تک بھی جو پہنچتے ہیں، جس کو پھر ہم اپنی کبھی سندھ اسمبلی میں ہائی لائٹ کرتے ہیں، کبھی نیشنل اسمبلی میں، کبھی اپنی سینئر لیڈرشپ سے ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ زیادہ تر سب آپ ہی کی طرف سے ہم تک پہنچتے ہیں۔ سو میں بڑا مشکور ہوں تمام یہاں پہ آرگنائزیشن سے، اور میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے جو انویٹیشنز دی تھی یہاں پہ کلفٹن تاجر اتحاد، اورنگی ٹریڈرز، گلاس مارکیٹ، ٹائر مارکیٹ، آل کراچی تاجر اتحاد، موئن مارکیٹ ایسوسیشن کراچی، تاجر اتحاد الائنس، طارق روڈ ایسوسیشن، جامع مارکیٹ سندھ تاجر چیئرمین الیکٹرانک مارکیٹس، کرنگی ٹریڈرز ایسوسیشن بہار مارکیٹ، ایپرا کاغذی بازار، ایف پی سی سی آئی، کے سی سی آئی، کاٹھی نکاٹی بکاٹی، میریٹ روڈ، گل پلازا، فٹ ویئر کوآپریٹو ایسوسیشن، اسٹیل مرچنٹ، جویلر ایسوسیشن، فرنیچر مارکیٹ، ارام باغ ایسوسیشن لیاقت آباد، میرج ایسوسیشن حیدرآباد، میڈیسن مارکیٹ، چپل بازار، جوڑیا بازار، ریئل اسٹیٹ، ریکس ایسوسیشن، بزنس کمیونٹی چیئرمینز آئے ہوئے ہیں، لیاقت آباد گروسری، جبلی مارکیٹ، ارام باغ، اور کچھ سینئر ہم آپس یہاں پہ اینکرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ سو میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں، ہماری سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے۔ آج کا جو مقصد ہے وہ صرف ایک مقصد ہے، جو ایک ہماری خواہش ہے اور جو ہمارا حق ہے، کہ کراچی کی جو گنتی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ اور میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، میں سارے پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ہر پاکستانی کو گننا ضروری ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، جمہور وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ تو تول بعد میں لیجئے گا، پہلے گن تو لیں، گنتی تو پوری کر لیں۔ کتنا ضروری ہے مردم شماری ہمارے جمہوری نظام کے لیے؟ تمام وسائل کی تقسیم جو ہے وہ مردم شماری کی بنیاد کے اوپر ہے۔ کتنا حصہ ملکی وسائل کا کس صوبے کو ملے گا، اس کی بنیاد مردم شماری ہے۔ اسمبلی کے اندر کتنی نمائندگی کس خطے کو ملے گی، وہ مردم شماری کی بنیاد پہ اوپر۔ یعنی پوری ہماری جمہوریت کے لیے ایک جمہوریت نامکمل ہے اگر آپ کی مردم شماری جو ہے وہ صحیح عکاسی نہیں کر رہی زمینی حقائق کی۔ لیکن اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ اس جمہوریت کی جو پوری بنیاد ہے، یعنی پاکستان کا آئین، آج سے میں نے 2-3 مہینے پہلے ٹیلی ویژن پہ کہنا شروع کیا تھا کہ پاکستان کا آئین خطرے میں ہے، اب خطرے میں نہیں ہے۔ آج پاکستان کا آئین ٹوٹ چکا ہے، آج پاکستان کے آئین سے انحراف کر لیا گیا ہے۔ اپنی ذاتی مفاد کی شارٹ ٹرم بالکل چھوٹے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ ملک کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ یہ ملک مختلف زبانیں بولنے والے کا، مختلف اعتقاد رکھنے والوں کا ملک، اور جب تک ایک ایسا عمرانی معاہدہ نہ ہو جس کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ملک اتحاد اور یگانگت کے ساتھ آگے چل سکے۔ اور وہ عمرانی معاہدہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے دنیا کے باقی ممالک ہیں اس کے اندر آئین کی صورت میں ہوتا ہے۔ وہ آئین جس کو پاکستان کے منتخب نمائندوں نے بنایا۔ تو آپ ایک طرف آئین سے انحراف کر رہے ہیں، جو ہر لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے بار بار فیصلے آ رہے ہیں، آپ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کو تیار نہیں ہیں، آپ آئین سے انحراف کر رہے ہیں۔ دوسرے، جب بھی وہ الیکشن ہوں گے، چاہے 90 دن کے اندر ہوں یا 90 دن کے بعد ہوں، اس الیکشن نے جس مردم شماری کی بنیاد پہ ہونا ہے، آپ لوگوں میں یہ اعتماد نہیں پیدا کر سکے، آپ قاصر ہیں وہ اعتماد پیدا کرنے سے کہ یہ مردم شماری جو ہو رہی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر مستقبل کے جب الیکشن ہوں گے، یہ والا الیکشن تو پرانی مردم شماری پہ ہوگا، جو آگے کے الیکشن ہوں گے وہ الیکشن جو ہیں وہ واقعی میں حقیقت پر مبنی مردم شماری کے اوپر ہوں گے۔ میرے گھر پہ جو سٹاف آیا ہے مردم شماری کا، انہوں نے ہمارے جو گھر کے نمبر ڈال دیے، اور اس کے بعد میری بیٹی گھر پہ موجود تھی، بیٹی سے پوچھا کہ اس گھر کے سربراہ کا نام بتا دیں۔ سربراہ کا نام لکھ کے NA ناٹ اویلیبل N/A میرے گھر نہیں، میری پوری بلڈنگ پہ لکھ کے چلے گئے، اور تمام گھر کے اندر لوگ موجود تھے۔ یہ میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، باقی تو آپ سب کو چھوڑ دیں۔ کوئی بھی معاشرہ ہوتا ہے جب وہ اپنے ایوولوشن میں جاتا ہے تو وہ اس وقت ترقی کرتا ہے جب اس کے اندر
اس کی مڈل کلاس اور اس کی لوور مڈل کلاس وہ اس کو لے کے آگے چلے اور وہ معاشرہ ترقی کی طرف جائے۔ یہ جو سینسس کے اندر جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو گڑبڑ کی جا رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ پچھلے بہت عرصے سے ہو رہا ہے، وہ میرے ذہن میں میں اس کو سازش سمجھتا ہوں پاکستان کے اشرافیہ کی، ان لوگوں کی، فیوڈل لارڈز کی، جو پاکستان میں مڈل کلاس کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے۔ کراچی آنے کا مطلب ہے یہاں رہنے والی تمام اکائیاں، مہاجر، سندھی، بلوچ، پٹھان، سرائکی، کشمیری اور سب لوگ یہاں پہ، ان سب کا اسٹیٹ ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ کراچی کو اس کا حق نہیں ملتا؟ اور کراچی میں بات کر رہا تھا نوکریوں کی، کہ یہ ساری اکائیوں میں ٹیلنٹ نہیں ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہے، باشعور شہر ہے یہ۔ جب نوکریوں کی بات آتی ہے تو جو گورنمنٹ جابس ہیں وہ 10% سے بھی کم ہے کراچی والوں کے لیے۔ یہ مسئلہ قومیت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے حق کا، انصاف کا، عدل کا۔ جب ہم کہتے ہیں کراچی کی آبادی پوری کرو تو کراچی کے پشتون کی آبادی پوری کرو، کراچی کے سندھی بولنے والے کی آبادی پوری کرو، ہند کو بولنے والے کی پوری کرو، اردو بولنے والے کی، کشمیری بولنے والے کی، گجراتی بولنے والے کی، پنجابی بولنے والے کی، بلوچ زبان بولنے والے کی آبادی کرو۔ کراچی گلدستہ ہے ان تمام قومیتوں کا۔ جب کراچی کی آبادی کم دکھائی جاتی ہے تو پورے کراچی کی آبادی کم دکھائی جاتی ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ کراچی کی آبادی کیوں کم کر دی گئی، یہ گنتی جب آگے بڑھنی تھی، یہ الٹی گنتی کیسے ہو گئی، تو یہ ہمارا جائز سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ایم رحمان ہے اور میں پریزیڈنٹ ہوں آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کا۔ آج کا سب سے اہم ایشو سینسس کے حوالے سے کراچی کی آبادی کو کم دکھانا۔ دیکھیں، چونکہ ہمارا تعلق ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہے تو کراچی میں اس وقت 32,000 کے قریب ہائی رائز بلڈنگز ہیں۔ اگر آپ ایک ہائی رائز بلڈنگ میں اگر آپ کیلکولیشن 100 اپارٹمنٹ کی کرتے ہیں تو اگر ان کو 32,000 بلڈنگز پر تقسیم کیا جائے اور ہر فلیٹ میں 4 فرد کی بھی آبادی ہو تو یہ 1,28,00,000 کے قریب پاپولیشن بن جاتی ہے۔ لیکن شاید دنیا میں یہ کراچی واحد شہر ہے جس کو اپنا حق نہیں مل رہا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے یہ وہ طاقتیں بتا سکتی ہیں جو کہ اس سینسس میں شریک ہیں کہ اس کی آبادی کو کیوں کم دکھایا جا رہا ہے۔ کراچی پاکستان کے ریونیو کا 65% جنریٹ کرتا ہے اور صوبہ سندھ کے ریونیو کا 96% جنریٹ کرتا ہے۔ کراچی کے وسائل تو چاہیے لیکن کراچی سے پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں چاہیے، کراچی سے چیف منسٹر سندھ نہیں چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ اس شہر کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا؟ یہ منی پاکستان ہے، پاکستان کے دل کی دھڑکن ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار اس شہر سے وابستہ ہے، پاکستان کی معاشی حالت میں یہ شہر ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے، پاکستان کی واحد بندرگاہ ہے اور کراچی کی بزنس کمیونٹی پاکستان کے ریونیو میں سب سے بڑا حصہ جنریٹ کرتی ہے۔
اس شہر میں ہم نے ابھی کے ای ایس سی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 35 لاکھ تو اس میں لائٹ کے بجلی کے میٹر لگ چکے ہیں، لیکن خانہ شماری میں 29 لاکھ گھر دکھائے جا رہے ہیں۔ خدا را اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ ہمیں تعلیمی اداروں کے کوٹے میں مکمل حصہ چاہیے۔ ہمیں جو یہاں پر وفاق یا صوبہ سندھ میں جو جابز کریٹ ہوتی ہیں اس میں مکمل حصہ چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پانی، بجلی، گیس جو کراچی کا حق بنتا ہے وہ چاہیے۔ ان سب چیزوں کا تعلق سینسس سے ہے۔ اگر سینسس ٹھیک ہوگا تو کراچی کو اس کا حق ملے گا۔ اگر اس سینسس میں آبادی کم دکھائی گئی تو کراچی کو اس کا وہ حق نہیں ملے گا جو کہ بنتا ہے۔ میں تمام قوتوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس شہر کی اہمیت کو سمجھیے، اس شہر کا حق نہ کھائیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے عوام سب سے عزیز ہیں، اور کراچی کی پبلک کی، اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی کے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام ہماری تجارتی جو ایسوسیشنز ہیں، اور خصوصاً چونکہ ہمارا تعلق ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہے، ہمارے اس پر بے حد سنگین قسم کے ہمارے اس کے اوپر سٹیکس ہیں، یعنی کہ ہماری داد رسی بھی نہیں کی جا رہی۔ خدا را ایسا نہ کریں، اس شہر کو وہ حصہ دیں جو کہ اس کا بنتا ہے۔ بہت شکریہ۔